نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا، بالخصوص امت اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنی بربریت اور اس جیتے جاگتے دیکھتے ماحول میں کہ جس میں ہر چیز کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس میں اس قدر زیادہ اسرائیل کی جارحیت، اس کے جواب میں دو تین تازیانے ہیں وہ سمجھنے والے۔ ایک ہے کہ میں کوئی جذباتی بات کروں گا، آپ اس کی تائید کر دیں گے۔ ایک ہے کہ پہلوؤں پر غور کرنے کا وقت ہے کہ اتنے کٹھن ماحول میں بھی اگر مسلم امہ کے لیڈر بیدار نہیں ہو رہے تو آپ کو پس منظر سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے نبی پاک کی محبت کے تقاضوں کو نہیں سمجھا۔ حضور سے محبت ہے نا تو پھر نبی پاک کو تو سادہ طرز زندگی پسند ہے، حضور کو تو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے تو دعا مانگ کے فقیری لی اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ بہت زیادہ آسانیوں میں چلا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے پاس سہولیات ہو جاتی ہے، اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب کافر تم پر جھپٹیں گے جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر جھپٹتے ہیں۔ حضور کیوں، ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت تمہیں بری لگے گی۔ اتنے بڑے بڑے بنگلے، عالی شان محلات، کس کا چھوڑ کے مرنے کو جی چاہتا ہے معاذ اللہ۔ نبی پاک کی محبت کا تقاضا سمجھو، ایسا نہیں کہ وہاں دولت آئی نہیں۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا مالک ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا۔ کنجیاں خزانوں کی اللہ نے دی۔ جب تک آپ اپنا طرز زندگی، یہ جو بہت دنیا کا پیار ہے نا، بہت زیادہ مرنے کی ہرس، یہ بہت زیادہ جینے کی ہرس، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کا طریقہ بیان کیا کہ وہ کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں کیونکہ جینے کی ہرس رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، طرز زندگی جب تک سادہ نہیں ہوتا اور جب تک یہ دنیا کے جھمیلوں سے کسی کو دولت دے کر پیچھے کر دیا جاتا ہے، کسی کو عہدہ دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، کسی کو اقتدار دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ان ایک بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ جب رب بھی ان کا ہو جائے گا، جب رب بھی ان کا کی محمد سے وفاتوں نے، تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ لوح و قلم، قلم لکھتی ہے نا تقدیریں، مقدر فیصلے، تو لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رب کریم تیرے اوپر فضل کرے گا، اور وہ جن فیصلوں کی امت کو دیانت سے چاہت ہے اللہ اپنے فضل سے وہ فیصلے فرمائے گا۔ جب تک زندگی حضور کی غلامی کی طرف نہیں جاتی وہ اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں پاتی۔ اسے آپ کو گرفتار کیا، جب بادشاہ کے سامنے لے گئے نا تو بادشاہ سے اس کا سپہ سالار کہنے لگا کہ بندہ ضائع کرنے والا نہیں۔ یہ بات سمجھیں آپ، ہماری طبیعت کے مطابق جو بندہ پورا نہیں اترتا ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ کو مخالف صف میں بندہ کام کا نظر آئے تو آپ غور فرمائیں کہ یہ ہمارے قافلہ محبت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کریں تاکہ اس سے کام لیا جا سکے۔ اس نے کہا روم کے بادشاہ نے بندہ ضائع کرنے والا نہیں، وزیر نے کہا بادشاہ سے، اس نے کہا کیا کریں؟ کچھ ایسا کریں کہ یہ معاذ اللہ ہمارے دین میں آج، اور قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ ان کو کسی طریقے سے معاذ اللہ عیسائی بنایا جائے
تو بادشاہ کہنے لگا 2-3 چیزیں ہیں جس سے کوئی بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے، کر لیتے ہیں بات۔ اس نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہا کہ جتنے پیسے آپ کہیں گے آپ کو ملیں گے، آپ اس دین میں آ جائیں معاذ اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نا، کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، بعض باتوں پر غصہ نہیں کرتے، ہنستے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ ہنس پڑے، فرمانے لگے تجھے کس نے بادشاہ بنایا؟ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگے نادان، میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں، مجھے دولت کمانی ہوتی میں تجارت کرتا، میں تجارت نہیں کر رہا، میں تو شہادت کے لیے نکلا ہوا ہوں، اور تو مجھے کہہ رہا ہے پیسے لے لے، کو عقل کی بات کر۔ اس نے دوسری بات کی، اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے نیچے جتنے بھی عہدے ہیں، وزیر، مشیر، وزیر خزانہ، جو آپ عہدہ کہیں گے آپ کو دے دیا جائے گا، آپ اس طرف آ جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہنے لگے پھر کہتا ہوں تو بڑا نادان ہے۔ فرمانے لگے میں حضور کا صحابی ہوں، اور صحابی ہونے سے بڑا عہدہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ کہا تو مجھے لالچ دے رہا ہے؟ اب انہوں نے ایک نئی چال چلی۔ وزیر کہنے لگا کہ میں ایک اور طرح سے معاذ اللہ کوشش کرتا ہوں پگھلا دینے کی۔ آپ اندر کمرے میں قید تھے تو وہاں ایک خاتون کو بنا سنوار کر بھیج دیا گیا۔ دوستو یاد رکھنا، تگڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں۔ یہ علامت جوانی ہے۔ جس آدمی کا پوری طرح، 2 لوگ دنیا میں کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے، ایک جو حرام کھاتا ہو، ایک جس کی نظر ناپاک ہو۔ محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا تو ایک دن بڑے پریشان تھے، تو ایک بزرگ کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگے راجہ دہر سے مقابلہ ہے، اور ہماری فوج تو سندھ کے رستے بھی نہیں جانتی، زبان بھی نہیں جانتی، لڑیں گے کیسے؟ 2-4 دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے۔ کہا اب آپ کیوں خوش ہیں؟ کہنے لگے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں نے تحقیق کر لی ہے۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے نظر کا گندا ہے، اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے۔ میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی، تطہیر مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے، پاکیزہ افکار اور سچی اور سچی ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کمرے میں تھے، وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچ گئی۔ جیسے ہی آپ نے اس کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کیے۔ وہ ساری رات بیٹھی رہی، رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا۔ عبادت بڑا سہارا ہے، مصلی بڑا سہارا ہے اللہ کے بندوں۔ صبح دروازہ کھولا، وزیر نے اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا رزلٹ کیا نکلا، تو وہ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا، اب تیرا میرا تعلق کوئی نہیں، میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے، پر یہ کیا لوگ ہیں، کستوری کے بنے ہوئے، سندل سے دھلے ہوئے، کہ میں ساری رات کمرے میں رہی اور 100 اور 1000 آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کر سکے، اتنا طاقتور جوان کمرے میں رہا اور اسے نظر اٹھا کے نہ دیکھا۔ او کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا ہے، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا۔ سبحان اللہ۔ میں کہا ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، کمال ہو گئی۔ اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی سعادت مندی، فیروز بختی، معاملہ فہمی حد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ دوستو بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا نا، اس نے کہا مار دو۔ تیل گرم کیا ایک کڑاہی میں، اور جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ کا خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں، کہنے لگا روئے کیوں؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے، کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا،
کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں، کتنا لطف ہے۔ جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں تے جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں تے ایڈا سستا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نی، کئی دوزخ لنگنے پیندے نی، جے اس ملوں بھی مل جاوے ایدوں سستا ہور بپار بھی نہیں تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نوں وہ کادے نال شہید کرے۔ ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں۔ کہنے لگے ایک جان ہے نا تو دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب کے نام پہ قربان کرتا، جب میرے پاس ہے ہی ایک، کروں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سارے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا تم نے کہا تھا نا بندہ ضائع کرنے والا نہیں، یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں۔ کہنے لگا میرا ماتھا چومو، تم جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، آزاد کرنا چاہیے۔ عزیز اپنی زندگی سے نا یہ بہت زیادہ ہرس، ہوس، طمع، اور یہ کسی بات کی بھی ہو، ہرس صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، شہرت کی بھی ہوتی ہے، یہ بیماری انسان کو اقتدار کی بھی ہوتی ہے، تعریف کی بھی بیماری ہوتی ہے، یہ سارے نقص ہوتے ہیں لوگوں، اور معاذ اللہ بعض جبوں کبوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، وہاں بھی پنپتے۔ اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نہیں لاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی، جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح الجھ گئے تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑھ گیا۔ دوسری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لیے کام کریں جس مشن کے لیے رسول پاک نے کام فرمایا ہے۔ ہم سارے کام بڑی مضبوطی سے، سوچ سمجھ کے، تدبر سے، حکمت سے، تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں سارے کام۔ دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا، او ہو جائے گا جی، آپ بسم اللہ پڑھیں جی، شروع کریں جی۔ آپ تقاضوں کو سمجھیں، چیزوں کو دبائیں نہیں، چیزوں پر غور کریں۔ کسی کے ذہن کی سطح پر سوال ابھرتا ہے، اس کا تسلی بخش جواب دیں۔ اپنی زندگی میں دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اور دین کے کام کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا، ہزارہا لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہیں، دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں۔ میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا۔ ڈھیر سارے گھروں میں تباہی اس لیے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منہج ہمیں نہیں پتا۔ اپنا حصہ ملائیں دین کے کام میں۔ ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا، تیری زندگی بدل گئی۔ وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بیچ بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل کو پگڑی اور داڑھی کا نام لے کے بنیادی طور پر دین سے دور کرتے، ایسے نوجوانوں کو دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری ڈیوٹیوں کا حصہ ہے۔ ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا، ہمیں یہ خاص قدم اٹھانا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی۔ مساجد، مدارس، میں آپ سے عرض کروں، اتنی ڈٹ کے مخالفت ہوتی ہے نا مدرسوں کی، اتنی ڈٹ کے۔ میں ادارہ چلاتا ہوں، اس کے چلانے میں جو مشکلات ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے آپ کو، اس لیے کہ میری قوم، میرا اس قوم سے تعلق ہے جو نعت خواں امیر کرنا چاہتی ہے، مدرسے نہیں۔ ہاں، نقیب خطیب پیدا کرنا چاہتی ہے، شعر و شاعری کی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے۔ فقط ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ محافل پہ لگائیں گے، اور قاری صاحب بیچارے اگر مسجد کا کوئی ہونے والا کام کسی وقت بتا دیں گے تو وہ بڑی مشکل آ جائے گی ان کے لیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے یہ ڈیوٹی بتا دی۔ مدارس، اور جتنا اہم رول دین کو پھیلانے میں مدارس اسلامیہ کا ہے، اتنی زبردست، لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے لوگ شاید کام کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں۔ یہ 10-15 لوگ آپ کو نظر آتے ہیں،
جو آپ کو کہیں میڈیا پر یا ادھر ادھر ڈیوٹی کرتے، مخلص لوگ اپنی جگہ پہ وہ بھی بڑا ہی کام کر رہے ہیں، جو میڈیا پہ آ کے بھی اخلاص سے اور درد دل سے کو دین کی، ان کی بھی کسی بات کی حوصلہ شکنی نہیں، لیکن ہزارہا اساتذہ جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، جنہوں نے وہ سارے لوگ تیار، آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا بڑا کام۔ حفظ کا استاد جو ہوتا ہے نا، اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے ہوتی ہے فجر سے پہلے، اور اس نے بچوں کو اٹھانا ہے۔ تنخواہ تو ہم انہیں دینا نہیں نہ چاہتے جی، تنخواہ نہیں دی انہوں نے، ہمیں مولوی امیر نہ ہو جانا، مولوی نو تے سوٹ بھی 27ویں والی رات دے ہے تاکہ کدھر سوان کے عید والے دن پا نہ لوے، کیونکہ 27ویں تو بعد تے درزی پھڑتا ہی کوئی نہیں، کیوں حضرت ایسا ہی ہے نا، اس وقت تو نہیں نہ لیتا، تو ہم چاہتے ہیں مولوی ہماری مرضی کے ہماری طرح کا سوٹ نہ پہن لے۔ مدارس کی مضبوطی آپ یہ دیکھ لیں، یہ صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھلا کس چیز سے تھا؟ غوث اعظم کے مدرسے سے۔ حضور غوث اعظم کے مریدوں کی جماعت اس کے ساتھ شامل تھی۔ کون لوگ تھے جنہوں نے مدارس سے فیض پایا؟ رازی اور غزالی، حضور غوث اعظم، خواجہ اجمیر، یہ سب لوگ مدارس کے لوگ ہیں۔ کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن یہ دین کا بہت بڑا قلعہ ہوتا ہے مدرسہ، لیکن اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ مجھے بتائیے، اگر مدرسوں میں کمزوریاں ہیں تو کالجوں یونیورسٹیوں میں نہیں ہیں؟ ہم نے کبھی مخالفت کی ہے بند کر دو سارے؟ لیکن لوگوں کا جب خیال آتا ہے، جب ہمارے ایک سابقہ وزیر صاحب تھے سریرا، کسی دعوت میں میری ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا مدرسوں کا کردار کیا ہے آج کے ماحول میں؟ میں نے انہیں کہا کہ مختلف کورسز آپ کراتے ہیں نا، تو اس کے لیے پھر مختلف ویکینسیز ہوتی ہیں، جہاں بچوں کو مدرسے کا کورس کرایا جاتا ہے تو استاد بننا ہوتا ہے، اس نے خطیب بننا ہوتا ہے، مسجد کی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے۔ میں نے کہا بالکل کوئی حکومت سرپرستی نہیں کرتی، لیکن اللہ کا فضل ہے، کبھی آپ نے کوئی مسجد سنی ہے جس میں جمعے والے دن مولوی نہ ملا ہو جمعہ پڑھانے کے لیے؟ کبھی آپ کو رمضان میں ایسی مسجد ملی ہے جس میں قرآن مجید سنانے کے لیے حافظ نہ ملا ہو؟ یہ ہو سکتا ہے کسی حافظ کو مسجد نہ ملے۔ تو مدارس کے ذمے جو کام تھا مدارس نے جم کے کیا ہے اور ڈٹ کے کیا اللہ کے فضل سے، اور مدارس کے لوگوں کو بھی کمزور نہیں پڑنا چاہیے، کبھی کسی وزیر مشیر مالدار کے روب میں نہیں آنا چاہیے، قطعاً نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلام، کہ ابھی ایک لفظ نہیں پڑا ہوتا الف با تا سا، پہلے دن گھر سے نکلتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا بھی دیتے ہیں، پہلے دن اتنا بڑا اعزاز ملتا ہے۔ تو حضور کی محبت کا تقاضا ہے، دین کا کوئی کام کیا جائے۔ ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، پر کوئی کام تو کرتی تھی نا، اور کس مسجد میں؟ جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70 شام آتے ہیں، اس مسجد میں وہ خاتون جھاڑو دیتی تھی۔ بخاری ہے، جب ان کا انتقال ہو گیا صحابہ نے سوچا کہ حضور کو تکلیف ہوگی، بغیر بتائے جنازہ پڑھ دیا۔ حضور صبح تشریف لائے، تازی قبر دیکھی، اور محبوب وہ ہیں جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی خبریں دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی اس کے انتقال کی؟ یہ کرم دیکھو، کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نا یار، پر خلوص سے، پر پیار سے، پر اللہ کو راضی کر دے گا، پر درد دل سے۔ اور دین کی ڈیوٹیاں کرنے والے دوستو سنو، حضور صبح آئے، قبر کو دیکھ کر فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا؟ تو قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا صف بناؤ، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، صف بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ کوئی ڈیوٹی تو۔ تیسرا تقاضا حضور کی محبت کا، سمجھو میں بس بڑی جلدی بات سمیٹنے لگا ہوں، حضور کی امت سے پیار کرو، یہ نبی پاک کی محبت کا تقاضا۔ حضور اس بندے سے بڑے راضی ہوتے ہیں جو حضور کی امت سے پیار کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا میری بھی ڈیوٹی لگ جائے آپ کی امت کے ساتھ محبت کرنے پر۔ تو یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ علماء نے لکھا اس لیے کہا تھا کہ حضرت جبریل بھی جانتے ہیں کہ حضور کی امت سے محبت کی بات کی جائے نا تو نبی پاک راضی ہوتے ہیں۔
امت سے پیار کرو گے نا، امت سے، ایک صرف بات کا خیال رکھنا، عقیدہ برا ہو تو بات دوسری ہے، ورنہ میرے محبوب کی امت کا ایک ایک شخص جو مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہے، جو حضور کا غلام ہے، اس کے بارے میں اپنے دل میں گنجائش رکھنا، پیار رکھنا، وارفتگی رکھنا۔ او دوستو، یہاں لوگ کس کس طرح گروہوں کو، جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ نبی پاک نے اس امت کی کثرت پر فخر بیان کیا اور حضور فرمانے لگے 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی، قیامت میں 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی، میں کثرت امت پر فخر کروں گا۔ ان لوگوں سے پیار کرنا ہے، ان کے دکھ درد کو سمجھنا ہے۔ پتہ ہے آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہمیں نا مختلف چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا گیا، تو ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کا درد نہیں محسوس کرتے، ہم گھروں میں نہیں محسوس کرتے۔ پڑوسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم کہنے پتر ساڈا نہیں مسئلہ، یہ مسئلہ ہے، تینوں کی لگے۔ حالانکہ پڑوسی کی آگ اس لیے بھی کسی وقت بجھا دینی چاہیے کہ پڑوسی کی نہ بجھائی جائے تو اپنا گھر بھی زاد میں آ جاتا۔ آج امت مسلمہ سے ہمیں بس لگا دیا گیا اپنے حصے کی روٹی کماؤ، اپنے حصے کی کوٹھی بناؤ، اپنے حصے کی گاڑی خریدو، اپنے حصے کا کام کرو۔ امت کا درد، امت کی بات، وحدت امت کا تصور، امت کا دوبارہ سے وہ شان، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ تصور کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہم بات امت کی کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا آزمائش میں آ جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ انگلی درد کرتی ہو، یہ انگلی جسم کا حصہ ہے نا، تو میرا خیال ہے دماغ یہ کہہ دے گا کہ انگلی کی درد ہے نا، مینوں کی لگے۔ دل کہہ دے گا کوئی نہیں ٹینشن لینے، انگلی کا مسئلہ ہے نا۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جب انگلی میں درد ہوتی ہے تو دماغ منصوبہ بندی کرتا ہے کہ اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے۔ دل پریشان ہوتا ہے، پیر چل کے جاتے ہیں، ہاتھ وہ دوائی وصول کرتے ہیں، دانت اسے چبا کر، حلق اسے نگل کر، معدہ اسے ذخیرہ کر کے جسم میں پھیلاتا ہے، پھر جا کے انگلی شفا پذیر ہوتی ہے۔ ایک حصے کو درد ہو تو سارا حصہ کام پہ لگ جاتا ہے۔ اسرائیل اگر تکلیف دے رہا ہے فلسطینیوں کو تو ہونا چاہیے تھا نا بعض مسلمان حکمرانوں کو نیند نہ آتی، وہ درد دل محسوس کرتے۔ ہونا چاہیے تھا نا کہ بعض لوگ یہاں ہم کیا کرتے ہیں بھلا بیٹھ کے؟ اب تو مجھے بعض چیزوں سے کوفت بھی ہونے لگا، ہم دیتے ہیں بیان، مذمت۔ آپ کے بیان دینے سے کیا ہوگا؟ فلانے نے بھی بیان دے دیا، فلانے نے بھی کلپ دے دیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ وہ جس طرح آج کل ہمارے ہاں بہت ساری جو کہ جماعتیں ہیں، تو کشمیر ڈے آتا ہے نا تو مل کے ریلی نہیں نکالی جا سکتی، سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ہمیں جماعتوں کو زندہ رکھنا ہے۔ اس جماعت کی خبر الگ لگنی چاہیے، اس جماعت کی خبر الگ، تو ایسے کوئی انقلاب آئے گا؟ یاد رکھنا امت کو پوری کو ایک طاقتور آواز بننا پڑے گا، ہمیں تھوڑا تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا۔ خدا را اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کوئی بات میں ستی کر رہا ہوں، دل کی گہرائی سے عرض کرتا ہوں اب تو بڑا سخت وقت آ گیا۔ اب چونکہ اب تو کیمرے کی آنکھ آئی ہے تو وہ زخمی بچے دیکھے نہیں جاتے، وہ تڑپتی مائیں دیکھی نہیں جاتی، وہ سسکتی اور آواز دیتی بیٹیاں سنی نہیں جاتی۔ وہ آوازیں ایسی ہیں جیسے وہ رات کے سناٹوں میں چیخیں بن کے لوگوں کو جگایا کریں گی۔ خدا را کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں بڑی سخت ہوتی ہیں، جن کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں۔ اور میرے دوستو بستر پر بھی تو لوگ ماری جایا کرتے ہیں نا۔ اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام کرو۔ جذبہ جہاد، شوق شہادت اور عشق رسول، یہ عناصر ہیں جو امت مسلمہ کو پیروں پر کھڑا کریں گے۔ 2 منٹ کے لیے سوچو، امت اگر اسی طرح کٹتی رہی، پریشان رہی،
दुखती रही और बारी बारी करके इकबाल ने क्या कहा था, उसने कहा था वतनों में, उन्होंने कहा था कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। तो इकबाल हम क्या करें, कहने लगे बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, क्योंकि तू मुस्तफवी है। तू बैसियत मुसलमान सोचना शुरू कर, बैसियत मुसलमान, और यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम्हारे अंदर कहीं से कोई मोमिन भी बोलता है कि नहीं? इलाकाई तासुबात और मुल्की सरहदों में कैद हो जाने वालों, तुम एक नबी की उम्मत हो। क्यों नहीं समझते? जब कश्मीर की बेटी रोती है तो मदीने वाले महबूब पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत की बेटी रोती है। जब फलस्तीन की बेटी रोती है तो उम्मत की बेटियां रोती हैं। खुदारा कुछ दर्द दिल अपनी तबीयत में पैदा करें। मैं हुक्मरानों की बात नहीं करता, मैं तो आम लोगों से ऐसे तबसरे सुनता हूं जो नहीं करने चाहिए। ओ नहीं जी नहीं, दूसरा रुख भी देखो, आम आदमी उठ के, आम लोग भी ये खतरनाक सोचें और इनसे खौफनाक नताइज बरामद होंगे। तो 3 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। एक तो कोशिश करें अपनी जिंदगी के अंदर कि जिंदगी को सादा करें। पैसा जरूर कमाएं, लेकिन पैसे से प्यार ना करो, प्यार तो मदीने वाले रसूल से करो। दौलतें, हिरस, हवस, तमा, इनसे बाहर आओ। और दूसरी गुजारिश आपकी खिदमत में ये अर्ज की है, कुछ ना कुछ दीन का काम, और उसमें भी शोहरतों से बचते हुए, तस्वीरों से बचते हुए। मैं हर महफिल में शायद कहता हूँ मेरी फ़ोटो आ रही है और लाइव आ रहा है और फलां हो रहा है, लेकिन इस महफिल का खूबसूरत इंसान वो है जो सबसे पीछे बैठा है। वो किसी फ़ोटो के लिए नहीं आया। और मैं ढेर सारे लोग देख रहा हूँ, ये जो आगे बैठ जाते हैं बाद वक़्त 5, 7, 10 लोग, ये बड़ी तस्वीर साजी करते हैं, लेकिन जो पीछे बैठे होते हैं, उनकी कोई फ़ोटो नहीं आती। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कभी मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन जिनके लिए आए हैं उन्हें तो पता है ना कौन कौन आया है। करते हैं ना, मुश्किल में आके, परेशान होके, थकावट का इजहार करके, तकलीफ बता के भी बंदा काम कर ही लेता है, हो ही जाता है। लेकिन अगर उसी काम को खुश होके कर लिया जाए तो फिर भी हो ही जाता है। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि वो फिर ज़रा ना वो बात बोझ नहीं बनती, ना अपनी तबीयत पे ना सामने वाले की तबीयत। ज़िंदगी के अंदर वक्त गुजारने के लिए इंसान को खाने की, सोने की, सांस की बड़ी अशद ज़रूरत होती है। 24 घंटे मुसलसल जिस बंदे को आप सोने नहीं देंगे वो अपनी टांगों पे खड़ा नहीं रह सकता। अगर मुसलसल इतना टाइम बगैर खाना खाए भी किसी को गुजारना पड़े तो इंसानी तबीयत का तकाजा होता है कि नकाहत महसूस करता है इंसान, उसके लिए रोज़मर्रा के काम मुश्किल हो जाते हैं। मेरी तरफ देखें जी, वीडियो बन रही है ना, 2-4 लोग बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह मिल जाएगी आप हजरात को। वैसे भी इसका सवाब तो कोई नहीं ना, मतलब फ़ोटो ही बनाएंगे। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। आप मेरी बात पर गौर करें, यानी खाने के बगैर, सोने के बगैर, सांस के बगैर इंसान के लिए ज़िंदगी मुश्किल होती है। लेकिन याद रखें, ये सारी चीज़ें हों और मोहब्बत ना हो, तलखी सी हो तबीयत में इधर उधर, तो फिर भी इंसान घुटन महसूस करता है। मिसाल सादा करता हूँ ज़्यादा, आप किसी जगह पे मुलाजिम हैं, आपकी जॉब बड़ी अच्छी है, सैलरी पैकेज भी बड़ा अच्छा है, अलाउंसेस भी हैं और आना जाना भी आपके लिए कोई दुश्वार नहीं। लेकिन वो जो अमला है ना, जहाँ आप काम काज करते हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं, तलखी सी हो गई है, ग्रुप बन गए हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। तो सारी सहूलियात के बावजूद भी इंसान का दफ्तर जाने को दिल नहीं। चलें और करीब आते हैं, घर में दौलत भी हो, बच्चे भी हों, मकान भी बड़ा ही उम्दा हो, सारी आसानियां हो, बस मियाँ बीवी का प्यार ना हो, मुझे बताइए काम ठीक चलता है? बहुत सारे लोग तो इसका इजहार कर लेते हैं और कुछ ज़ब्त वाले होते हैं वो कहते नहीं। वरना जो लोग घर के अंदर मोहब्बत के भूखे हो जाते हैं तो वो तो बड़ी बड़ी सलाहियत भी हो तो ज़िंदगी में कोई काम नहीं कर पाते। घर के अंदर का माहौल, जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी,
रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। कभी कभी ये होता है कि इंसान पर कुछ मामलात बोझ हो जाते हैं। घर के अंदर मकान कच्चा हो, आमदन थोड़ी हो, लेकिन घर में बसने वाले एक दूसरे से प्यार करते हो, तो महसूस करता है इंसान के जिंदगी के बहुत सारे दिन हैं जो यूं गुजरे कि जैसे दिल करता था कि ये दिन लंबे हो जाते, ये रातें लंबी हो जाती। हमारी जिंदगी में मोहब्बत की बड़ी ही जरूरत है, प्यार की बड़ी ही जरूरत है। कुरान मजीद, अहादीस मुबारका, आसार, हमारे असलाफ की जिंदगियां अगर आप पढ़ें और पढ़ने के बाद दीन इस्लाम का अगर कोई और नाम आप बयान करना चाहें तो इसे दीन मोहब्बत कहा जा सकता है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो लोग ईमान लाए वो रब से भी शदीद ही मोहब्बत करते हैं। ये जो लोग सारी रात नमाज पढ़ लेते थे ना, यहाँ तो कुछ रखतें लंबी हो जाएं, कुछ आयात ज़्यादा पढ़ ली जाएं तो बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन सारी रात ही नमाज, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, सारी रात कैसे क़याम होता है और सजदा होता है? तब होता है जब रब से प्यार हो जाए। फिर लोग ना कोना तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, लोगों से बचते हैं, कुछ जगह मिले ताकि मैं अपने रब की बारगाह में हाजिर हूं। फिर तलाश करते हैं लोग। अल्लाह से जब मोहब्बत हो जाती है, मालिक से जब प्यार होता है, फिर तो मेरे भाई हुजूम नहीं अच्छे लगते, तन्हाइयां अच्छी लगती। फिर तो इंसान को जिम्मेदारियों का एहसास ना हो तो शायद बहुत सारे लोग वैसे ही तन्हाई में चले। मोहब्बत इलाही जब दिल में आती है, जब ही तो इंसान अपना पैसा कमाया हुआ, अपनी मेहनत से कमाया हुआ, वो निकाल के अल्लाह के रास्ते में दे देता है। मोहब्बत इलाही जोश मारते हैं, सिर्फ रमज़ान के नहीं, वो बाकी दिनों में नफली रोजे रखते हैं और बड़े शौक से रखते हैं। मोहब्बत के दर्जात हैं। हमारी अब वो कैफियत नहीं रही, क्योंकि ये मेरा और आपका जो ज़माना है, ये लोगों का एक दूसरे से अटैच होने का दौर है। बड़ी आसानियाँ कर दी गई हैं मीडिया के ज़रिए और फलां चीज़ के ज़रिए, कुर्बत है। तो ज़्यादातर लोग वो हैं जो मजलिसों के हैं, महफिलों के हैं, वो ख़ास कैफियत जिसमें इंसान की तबीयत और ज़्यादा अल्लाह अल्लाह करने को चाहे, और ज़्यादा। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान चूँकि बहुत शौक से इबादत करते थे, बहुत कसरत से अल्लाह को याद करते थे, फिर उनके दिलों में रब की मोहब्बत जोश मारती। एक दिन बहुत सारे सहाबा जमा होकर महबूब की बारगाह में आए और बड़े दर्द से कहा, या रसूल अल्लाह, हमारा रब कहाँ है? उससे मिलने को जी चाहता, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, तू मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूं। जरा सा तो दिल है मगर शोख इतना, मैं वही लन तरानी सुना चाहता हूं। इकबाल कहने लगे, मेरा भी दिल करता है मैं तुझे कहूँ रब्बे यारेनी, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, और तू कहे कि तू देख सकता, जरा सा तो दिल है मगर शोख इतना। ओ भाई जोश मारा। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम में से, इधर देखो मेरी तरफ, फरमाया तुम में से जिसका अपने रब से मिलने को जी चाहता है ना, अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद फरमाता है। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जमाना बीत गया सजदे करते, तस्बीह पढ़ते, इबादत करते, अब दिल करता है वो कभी मिले, कभी यह हकीकत मुंतजर नजर आना लिबास मजाज में, लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में, वो कभी मिले, दिल करता है। तो सहाबा वहीं मौजूद थे, अल्लाह ने कुरान मजीद नाज़िल कर दिया, कहा वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। महबूब, जब आपके बंदे आपके पास आके मेरे बारे में पूछें तो उनसे फरमा दें मैं उनके करीब ही हूँ, दुआ मांगेंगे मैं कबूल करूँगा। तो अल्लाह से प्यार, अल्लाह से मोहब्बत, और फिर इस मोहब्बत का लाजमी नतीजा और इस मोहब्बत का मजहर रसूल कायनात से मोहब्बत, और अमली मोहब्बत नबी पाक से। अमली सिर्फ महफल की मोहब्बत नहीं, खाली नारों की मोहब्बत नहीं, कैफियत की मोहब्बत। यानी
वैसे भी कभी दिल करे ना बंदा जाके नाथ खां के दरवाजे पे दस्तक दे, को जरूरी नहीं ना कि आप उसी वीआईपी नाथ खां के दरवाजे पे जाएं जिससे मुलाकात भी करनी हो तो जेब में कुछ ले जाना पड़ता है। मोहल्ले में भी तो नाथ खां है ना जो शौक से नाथ पढ़ता है, उसे कभी खड़ा करके कहा जाए ना यार दिल बड़ा परेशान है, महबूब की दो नाथ के शेर तो सुना। कितनी तकलीफें हमें होती हैं, कितने दुख हमें होते हैं। कभी ऐसा हो ना कि रजाई में बाप रो पड़े और वो बहुत रोए तो उसके बच्चे पूछें कि अम्मा अब्बा जी को क्या है, कोई तकलीफ है, कोई कारोबारी मसला है, कोई परेशानी है, तो अम्मा कहे नहीं पुत्र कुछ भी नहीं, तुम्हारे बाप को महबूब का मदीना याद, पैसे जेब में रखें, अल्लाह आपको खुश। बात तो सुने ना, ये ज्यादा महंगा काम है जो मैं कर रहा हूँ, तो आप मेरी बात पर तवज्जो करें। दो चार बातें अर्ज करनी है, उस पर आप गौर फरमाएं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे पहले नहीं पता था कि मोहब्बत में भी रोना आता है। मैं तो समझती थी, ये भी उनकी आजिज़ी है, फरमाती मैं तो समझती थी कि कोई गम हो, कोई दुख हो, कोई बीमारी हो तो लोग रोते हैं, मुझे नहीं पता था। फरमाती हैं फिर हिजरत की रात, क्योंकि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु तो कई दिनों से इंतज़ार में थे कि महबूब तशरीफ़ लाएंगे। फरमाती हिजरत की रात जब करीम महबूब अलैहिस्सलाम हमारे घर आए, तय तो पहले ही था कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर साथ जाएंगे, लेकिन जब हिजरत की रात महबूब आए और आते ही महबूब करीम ने फरमाया अबू बकर तैयार हो जाएं, आपको मेरे साथ जाना है। तो फरमाती हैं हजरत सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू आए। यानी तैयारी तो पहले थी, सामान तो तैयार था, जब वो रोए ना आशिक दा काम ही रोना तो ना ते बिना रोयो नहीं मंजूरी। ये आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा है, भावें वसल होवे ते भावां दूरी। कहती रो पड़े, और जब रोए तो उस दिन मुझे समझ आई कि सिर्फ दुखों में नहीं रोया जाता, मोहब्बत में भी रोया जाता है। जब अमली कैफियत हमारे यहाँ ना, हमारे जो तकरीर होती है ना, गुफ्तगू जो होती है, वो एक बेहतरीन असर रखती है। जब किसी आलिम की हम बात सुनते हैं तो हमारे इल्म में इजाफा होता है। जब हम किसी आलिम से बात सुनते हैं तो हमारे अमल में तरक्की होती है, जहालतों का खात्मा होता है, अकायद मजबूत होते हैं। लेकिन जो कैफियत है ना, हमारी कैफियत वो अमल से तब्दील होती है। उस बात पर जब हम अमल करते हैं ना, मेरी जो जमात है ना, हम जो लोग हैं, एक जमाने तक लोग हमें कहा करते थे ये दुरूद सलाम वाले लोग, लेकिन अब कहाँ वो हाल है, कहाँ तस्बीह है हमारे हाथ में। इधर गए वो लोग जो एक एक दिन में 10-10 हज़ार बार दरूद पाक पढ़ते। वो बुजुर्गों से पूछते थे कि दुरूद शरीफ का कोई ऐसा सीगा बताएं कि मैं जल्दी हुजूर की बारगाह तक पहुंचूं। अब वही मामला हो गया, फोटो खींचो, नारा लगाओ और जनाब मतलब कुछ डिस्कस करो, कुछ बातें, आप कैफियत से रह जाएंगे, सोच से रह जाएंगे। हर चीज को बहस में ले आएंगे तो असल काम रह जाएगा। जायके के साथ महबूब से मोहब्बत की जाए। हमारे खलीफा आला हजरत सैयद अबुल बरकात शाह साहब, मुफ्ती आजम पाकिस्तान भी कहा जाता है, उलमा ज़्यादा जानते हैं, हिज़्बुल नाव वाले लाहौर। इसमें ना महबूब के मौजज़ात हैं, फ़ज़ाइल हैं, खसाइस हैं, शुमाइल है, हुजूर की अज़मतें। सैयद साहब जब बड़े अलील हो गए ना, कमज़ोर हो गए, सारी ज़िंदगी पढ़ाया, सारी ज़िंदगी उन्होंने इसबाक पढ़ाए, जब ज़्यादा अलील हो गए और कुछ समात और बसारत पर भी ज़ाहिरी उन पर असर हुआ, तो पता क्या फरमाते थे, मदारिजुन नबूवत लाओ और मुझे हुजूर की शानें उसमें से सुनाओ। क्यों? कहते थे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम मुझे हुजूर की अजमतें सुनाओगे तो मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा, मेरी तबीयत खुश हो जाएगी। वो उसमें से बाब निकालो हुजूर की तारीफ के। उसमें जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी लच्छेदार बात ही हो, कोई नया नुक्ता ही हो, नहीं, कोई बात बार बार भी सुनी जाए, लेकिन महबूब की अजमत की बात है ना, उसके लिए शौक हो, उसके लिए ज़ौक हो, उसके लिए तवानाई हो, उसके लिए दर्द हो, हुजूर से मोहब्बत। फिर ये जब ये मोहब्बतें हम करेंगे तो हमारा लहजा मोहब्बत वाला हो जाएगा। हमारे यहाँ लोगों के ना लहजे बड़े सख्त हो गए, तलख तलख बातें और डाडी डाडी गुफ्तगू, और जनाब ये 10 मिनट इशारे पे खड़ा होना पड़ा तो परेशान, शिकवे शिकवे,
مطلب کسی مجلس میں بیٹھ جائیں تو محسوس ہوتا ہے خیر والی بات ہی کوئی نہیں، ہر طرف پریشانی، معاذ اللہ، ہر طرف مایوسی، تلخ، اور مختلف بہانے کر کے لوگوں نے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں اس لیے تلخ ہوں کہ میں بندہ سچا ہوں، سچے بندے تلخ ہوں گے۔ تو میں نے کہا آپ سجدہ صاف کریں، یہ بھی آپ سے غلط بات نکل گئی۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ جو سچا ہے وہ تلخ ہے؟ اور خدا کے بندو، دنیا میں سب سے زیادہ سچ محبوب کریم نے بولا ہے، پر سب سے میٹھا کر کے بولا ہے۔ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سچا بندہ تلخ ہوتا ہے؟ آپ اپنے انداز پر توجہ دیں بلا وجہ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جناب پیر صاحب آپ نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا، خوش رہنا چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ دکھ ہی بڑے ہیں زندگی میں، تکلیفیں بڑی، آپ کو کیا بتائیں، بڑی تکلیفیں۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی اتنا بھی دکھی ہے کہ جو 3 4 دن روٹی نہ کھاتا ہو؟ ہے کوئی اتنا؟ بولیں۔ لیکن محبوب کریم نے تو نہیں کھائی، 4 دن نہیں کھانا کھایا۔ بچوں کے بڑے مسائل ہیں۔ کسی کی بچی اپنے سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں، آبلے پڑ جائیں، کرتی ہے، لیکن محبوب کی شہزادی کے تو پڑ جاتے دستے مبارک۔ کن چیزوں کو دکھ بنا لیا ہے، کن چیزوں کو ہم نے یہ انداز اختیار کر لیا کہ وہ جی بڑے دکھ ہیں، اور پھر اگر ہوں بھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سارے نبی ستائے گئے، میں سب سے لاڈلا ہوں، میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ یہ تو بھائی وہ لوگ ہیں بڑے جنہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں، حضرت پیر صاحب، حضرت مفتی صاحب، حضرت علامہ صاحب، حضرت شہزادہ صاحب۔ جو بندہ عملی زندگی میں آتا ہے اور کوئی کام کرتا ہے نا زندگی میں، جب جہاز چلتا ہے نا تیز، تو سامنے سے اتنی تیز ہوا بھی پڑتی ہے اسے۔ جو جتنا زیادہ خدمات کرتا ہے اتنی زیادہ مشکلات میں بھی آتا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اڑیں بھی اور آپ کو ہوا کے تپیڑوں کا مقابلہ نہ کرنا پڑے؟ وہ تو جو سکھی بیٹھے ہیں نا اندر چپ کر کے، سارا دن بیچارے گفتگو کر رہے ہیں، ان کی ٹوپی کوئی پکڑتا ہے، یہ بیچارے کیسے انقلاب لائیں گے؟ وہ تو کوئی 4 دن مشقت کی ہو تو تب سمجھ آتی ہے کہ بھائی کام کیسے کرنا ہے۔ آپ غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ خدا کے بندو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، اور آپ سیرت مبارکہ کو پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی ابھی سرکار کی ولادت مبارکہ نہیں ہوئی کہ والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا، بڑی چھوٹی عمر میں والدہ دادا سب لوگ چلے گئے، اور پھر اعلان نبوت کے بعد جو حال ہوا، یہ بڑا عجیب معاملہ نا کہ کل تک آپ کسی کو آنکھوں کا تارا کہیں، صادق اور امین کہیں، اور جب آپ کے مفادات پہ چوٹ لگے، جب آپ سے کہا جائے کہ دین بھی قبول کرو، تو جس کو صادق اور امین کہیں پھر معاذ اللہ اسی کو جادوگر کہنا شروع کر دیں، پھر آپ شاعر کہنا شروع کر دیں، آپ کے لہجے ہی بدل جائیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کا مقابلہ، اور ہمیشہ مقابلہ، اور پوری توانائی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، ان کو یہ کیا بات ہوئی کہ 2 کھانا اور جناب رو رو کے برا حال کر لینا، پورا اس کا مقابلہ۔ اور پھر مکہ شریف میں صرف کافر تھے، مدینے میں منافق بھی تھے، ان کے ساتھ بھی مقابلہ، اور پھر ساری آزمائشیں اپنی جگہ پہ۔ پہلے انہوں نے مکے میں بڑی تکلیف دی، سرکار مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو کبھی وہ بدر میں تلواریں لے کے آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کبھی خندق میں آ گئے، کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ، ہر وقت کے مسائل۔ لیکن حضرت حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دکھ اپنی جگہ، پر میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے تھے۔ اور فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا جو سلام ہے نا، یہ سارا سیرت ہے، یہ ساری سیرت ہے حضور کی۔ کیا فرماتے ہیں؟ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ ادھر دیکھو، جس کی تسکین سے، یعنی ایک بندہ رو رہا ہے، حضور ہلکا سا مسکرائے، ہلکا سا تو ہنس پڑا ہے۔ اب لازمی سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر اس ہلکی سی تسکین کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا، تو اگلے شعر میں جواب دیتے ہیں اس کا، کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ تبسم تو محبوب کی عادت کریمہ ہے، یہ تو حضور کی عادت مبارکہ ہے۔ تو اپنی زندگی میں تھوڑا سا انداز محبت والا بنائیں، لہجوں پہ تھوڑی توجہ کریں۔ ہمارے ہاں نا
जवान भी कहता है कि मैं जवान हूं तो मतलब मेरे से तो गलत बात बर्दाश्त होती नहीं, तो भाई सही को तो बर्दाश्त करना भी नहीं पड़ता, सही का भी कुछ बर्दाश्त करना होता है, गलत ही तो बर्दाश्त करना तक करूं, तो भाई आपने भी करना है। इसलिए कि आप बड़े हैं तो आपका दिल भी बड़ा है। थोड़ा सा अगर मैंने शुरू में कहा कि काम तल्ख हो के, नाराज हो के, परेशान हो के भी हो ही जाएगा, और मोहब्बत से भी हो ही जाएगा, प्यार से भी। ये हमारे साथ बच्चे सफ़र करते हैं गाड़ी में, तो जो बंदे पक्के मुसाफिर हैं ना मेरी तरह के, उनको सफ़र भी बड़ा कुछ सिखाता है। तो कई दफ़ा को बंदा गलत क्रॉस कर जाता है, गाड़ी ओवरटेक भी कर गया और जाती दफ़ा ना तंज भी कर गया, कहते सीख लो चलानी, किसी को सीख लो। अब वो ड्राइवर साहब का मूड ख़राब हो जाता है, भैया एक तो बंदे ने गलती की और पीर साहब बार बार मुझे कह रहे हैं कि तू छाड़ यार, उन्होंने करन दे, तू छाड़, ये मुझे कह रहे हैं भगानी भी नहीं, बस इधर ही 100 पे ही रहने दे, वो मूड ख़राब हो जाता है। तो मैं फिर उसको कहता हूँ, गाड़ी रुकवाई मैंने, मैं क्या पुत्र उस तो जो करना सी वो कर गया, तो ऐसा सफ़र करना है कि नहीं, तू छड़ पर उन्हें भूल जा, अब हंस मुस्कुरा, ताकि सफ़र सही गुजरे, खैर वाला गुजरे। मतलब जिंदगी में अगर किसी वक्त को बंदा तलखी पैदा करने की कोशिश भी करे तो शरारत करने वाला बंदा खतरनाक नहीं होता, जो उसकी शरारत कबूल कर ले, साजिश का शिकार हो जाए, वो खतरनाक होता है। ये फ्रॉडिया क्या करता है भला? लोग कहते हैं ना फलाना फ्रॉड कर गया है, वो फ्रॉड नहीं करता, क्योंकि हम किसी के खाते में डालना चाहते हैं ना। फ्रॉडिया भला क्या करता है? बंदे के अंदर एक लालच होता है, वो फ्रॉडिया ये करता है कि उस लालच को जगाता है। वो कहता है मेरे को ले ला, तो फिर तेरी ने जिन्होंने महंगी करके ते इंज करके मैं बका, वो फ्रॉड करता है तब जब हमारा अंदर का लालच है। लेकिन हम उसको फ्रॉडिया कहते रहते हैं, ये नहीं कहते कि मेरा भी थोड़ा दिल आ गया सी, ये अगर इस तरह हो जाए ना रातों रात कोई सिलसिला बन जाए अमीर होने का, तो मैं हो जाऊं। तो अपने लहजों को, अपने अंदाज को थोड़ा प्यार वाला बनाए। देखो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनसे हमने कभी कभार मिलना है, कभी कभी मुलाकात होगी तो ठीक है, मीठा बोल लिया। कुछ लोग मुसलसल हमारे साथ हैं, माँ है, बाप है, बीवी है, बच्चे हैं। जब हमारे लहजे ठीक नहीं ना होते, प्यार वाले नहीं होते, तो ये जो हमारे बिल्कुल करीब रहने वाले लोग हैं, ये बड़ी आजमाइश में होते हैं। मैंने बड़े बड़े समझदार लोग देखे, पंचायत वाले, लेकिन वो जी उन्होंने मिजाज बना लिया है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं तो लिहाजा मुझे गुस्सा करना चाहिए, मेरा बनता है। लोगों ने कहा ना हजरत बड़े जलाल वाले हैं, तो हजरत सच्ची मुच्ची जलाल वाले बन गए। वो हमारे नफ्सियात के लोग ये कहते हैं कि अगर आपका बच्चा जिद्दी है ना, आपको पता चल गया जिद्दी है, तो रोज उसके सामने कहना नहीं तू बड़ा जिद्दी है। माएँ कहती है ना पहले बच्चे नहीं सा नेंज दे, तू बड़ा हंसता है, उसको आप रोज जिद्दी कहेंगे, ज़हन बन जाएगा मैं वाकई जिद्दी हूं, पक्का हो जाएगा इस बात। हमारे यहाँ ये होता है कि बाज बंदे पक्के हो गए कि मैं हूं ही तल्ख। बड़ी तकलीफ, यानी माँ भी अगर खोल के बेटे को काम ना बताए तो फिर किसको बताए? बड़ी तकलीफ में उस बंदे का बाप जिसका रवैया सख्त है, किधर जाएगा? बड़ी तकलीफ में वो औरत आ जाती है जिसका खामद हर वक्त अपनी जुबान से गलत बात करता है, गाली देता है माँ से, किधर जाएगी वो खातून? और जिस औरत की जुबान तेज है, तकलीफ देती है, वो बड़ी तकलीफ में आ जाता है वो सारा घर और वो उसका शौहर और सारे मामलात। एक मदरसे का बच्चा थोड़े दिन पहले मेरे पास आया और आते ही वो जोर जोर से रोने लग गया, जोर जोर से। तो मैंने कहा किसी उस्ताद ने मारा है या कोई ऐसा मामला हो गया, किसी बच्चे ने तंग किया। फटाफट मैं उठा, मैं कहा पुत्र तू फिक्र ना कर, 10 मसला की इतना ज्यादा निढाल तो हो गया। तो वो कहने लगा पीर साहब करो फोन आया है, मेरी अम्मी ते अबू फिर पे लड़ दे, इतना सख्त लड़ते हैं, मेरा वालिद मारता है मेरी माँ को, और फिर हम बहन भाई 4-5 के नीचे छुपते हैं, हमें डर आता है। तो बड़ी तकलीफ है, आप कोई दुआ कर दें। मैं जब घर से आया था तब भी मेरी अम्मा ने कहा था उनसे दुआ कराना। उस बच्चे का ना वजूद, यहां उसे खबर मिली हमारे यहां उसका वजूद कांप रहा था। किसने तकलीफ दी है उसे? किसने सताया उसे? माँ और बाप ने? किसने अजियत दी? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे लहजों में प्यार नहीं था। ये भी नहीं देखा कि बच्चे हैं, उनकी तबीयतों पे क्या वो कांप रहा था। तब पता नहीं हमारे घर में क्या हो गया होगा।
میں نے اسے بھی تسلی دی اور اس کے والد کو بھی فون کیا اور استاد صاحب سے بھی کہا کہ آج شام کو اس پر کوئی سختی نہ کرنا اگر یہ سبق نہ سنا سکا، اس لیے کہ ذہن ہی غیر حاضر ہے بیچارے کا۔ لیکن وہ خامد صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس کی طاقت کیسے ہوئی میرے ساتھ بات کرنے، خاتون ہو کے میرے خلاف بات کرتی ہے، اور مجھے پتہ نہیں، میں جج صاحب ہوتا ہوں، وکیل صاحب ہوتا ہوں، علامہ صاحب ہوتا ہوں، پیر صاحب ہوتا ہوں، سیٹھ صاحب ہوتا ہوں، میرے سامنے بات کر دی۔ تو وہ کہتی ہے کہ تو اگر بڑا با کمال ہے تو میرا ابا بھی بڑا رئیس اعظم ہے۔ اپنی زندگی میں پیار کا لہجہ اختیار کریں۔ یہ بہو ہوتی ہے نا گھر میں، تو شوگر کا مریض ہے سسر اور ساس، تو اس نے پوچھا ہے 11 بجے روٹی کا، تو اس نے کہا نہیں پتر پوکھ نہیں، تو 2 بجے 1:30 بجے 1 بجے پھر کہو بیٹے کھانا، وہ کہتی ہے ابا جی میں اور بھی کام کرنے ہوندے نے، تسی ہن میرا مطلب پھر روٹی مانگ لی، کدھر جاؤں گی میں؟ لے آئی ہے وہ کھانا، کوئی گالی نہیں دی لیکن زور سے دروازہ بند کیا ہے، تلخ لے جائے، آئی ہے تو پریشان آئی ہے نا جی۔ تو بوڑھے تو بیچارے رات کو رو ہی پڑتے ہیں، کہتے ہیں جناب دیکھو کتنی اچھا، اگر پوچھ لیا جائے نا کہ آپ نے ان کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا ہے، تو وہ خاتون خانہ کہتی ہے ابا جو نے پوچھو میں آکھیا کیے، تو آکھیا تو انہیں واقعی کچھ نہیں، گالی تو دیتی نہیں، لیکن وہ لہجے کا جو انداز ہوتا ہے نا، یعنی بات بھی ٹھیک ہو اور بات کرنے کا انداز بھی ٹھیک ہو۔ قرآن مجید دیکھیں نا تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا، نہیں تیرا انداز ٹھیک ہو، لہجہ ٹھیک ہو۔ اس پیار کو آگے بڑھائیں اللہ کے ساتھ، رسول کائنات کے ساتھ، حضور کے کل صحابہ کے ساتھ، تمام اہل بیت کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ۔ اس وقت دنیا میں جتنا بھی انتشار ہے وہ نفرت پھیلانے کے لیے، کوئی صحابہ کے بارے میں معاذ اللہ، کوئی اہل بیت کے بارے میں، کوئی اولیاء اللہ کے بارے میں، کوئی دینی لوگوں کے بارے میں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر لوگ ہمارے انداز اور لہجوں کو سخت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چونکہ اہل محبت ہیں تو نفرت والی بات تو ہماری سمجھ میں آتی نہیں، اس لیے محبوب کی ہر نسبت کا احترام کریں، اور اپنی طبیعت کو کبھی بھی دیکھیں، میں کہہ چکا ہوں کہ شکاری تو آئے گا ہی شکار کرنے کے لیے، لیکن شرط تو یہ ہے نا کہ وہ شکار ہونے والا جلدی شکار نہ ہو، اسے بھی کوئی استقامت حاصل ہو، اپنی زندگی میں الجھاؤ نہ پیدا کریں، زیادہ سے زیادہ مثبت سوچ، زیادہ سے زیادہ بڑا دل، اچھا حوصلہ، جلدی پریشان نہ ہوں، جلدی تلخیوں میں نہ آئیں، بہت زیادہ اپنے اوپر ٹینشن اور ڈپریشن کو طاری نہ کریں، آپ حوصلے کے ساتھ چلیں گے، انسان تھوڑی کوشش کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کریم علیہ السلام کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔